کہ ہم کالے علم سے کرتے ہیں، ایک سیکنڈ کے اندر بندے کو ختم کرتے ہیں، موت کا خوف ہوتا ہے کسی جانور کا جگر نکال کے، وہی لوگ کرتے ہیں جو غیر مسلم ہے۔ ہزاروں جنات آ جائے تو آپ مٹھی بند کر لو تو آپ کی مٹھی کے اندر ہزاروں جنات بھی بند ہو سکتے ہیں۔ بعض خواتین بالکل بھی احتیاط نہیں کرتی ہیں، جنات اور انسان کا ملاپ ہو سکتا ہے کیا؟ سام کی شکل اختیار کر لیتے ہیں، سفید سام کی شکل میں ہوتے ہیں۔ ایک انسان پر اگر کالا جادو ہے تو اس انسان کو اس کالے جادو کا کیسے پتہ چلے گا اور اس کا علاج کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، پاکستان سٹوریز کے ساتھ میں ہوں محمد آفتاب۔ کالا علم ایک ایسی چیز ہے جو کہ عام انسان ہر اپنی زندگی میں گزرتے وقت کے ساتھ محسوس کرتا ہے۔ اگر وہ کسی چیز میں ناکامی حاصل کرتا ہے تو وہی سوچتا ہے کہ شاید اس پہ کالا علم ہوا ہے جس کی وجہ سے وہ کامیابی حاصل نہیں کر سکتا۔ اور اس کے ساتھ جنات جو ہیں، جنات کون کون سے انسانوں پر حاوی ہوتے ہیں، کیسی کیسی شکلوں میں حاوی ہوتے ہیں اور ان کا طور کیا ہے، یہ سب بتانے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں مولانا سلیمان۔ سب سے پہلے تو بندے کے اوپر یہ ہوتا ہے کہ انسان کا جو رنگ ہے پیلا ہونا شروع ہو جاتا ہے، بدن میں سستی رہتی ہے، اور اگر وہ کوئی کام کرتا ہے تو اس کام میں بھی اس کا دل نہیں لگتا، اگر کوئی پڑھائی کرتا ہے تو اس میں اس کا دل نہیں لگتا، اور پھر اس کے اندر یہ ہوتا ہے کہ چڑچڑاپن بھی شروع ہو جاتا ہے، اور پھر جو ہے اس کے بعد اس کو خوف لگنا، مختلف چیزوں سے، ہر چیز سے جہاں بھی جاتا ہے اس کو خوف، ہر وقت موت کا خوف ہوتا ہے، کبھی کسی کو کس قسم کا خوف ہوتا ہے کسی کا، لیکن یہ چیزیں اس کے ساتھ رہتی ہے۔ یہ کالے علم کی اقسام کون کون سی ہوتی ہیں؟ کس کس طرح کا ہوتا ہے یہ کالا علم؟ یہ تو ہر مسئلے کے اعتبار سے الگ الگ ہوتا ہے۔ مثلا کسی کی نوکری کو خراب کرنا ہوتا ہے، اس کے لیے الگ طرح کا عمل اس میں ہوتا ہے، اور کسی کو بیمار کرنا ہوتا ہے، پھر بیماریوں میں بھی مختلف قسم کی بیماریاں ہیں، تو جس طرح کی بیماری جو ہے وہ کرنی ہو تو پھر اسی کے اوپر جو ہے وہ عمل کرتے ہیں، اس طرح کا عمل کرتے ہیں، کیونکہ مثلا اگر کسی کے جگر کو متاثر کرنا ہوتا ہے تو پھر یہ کسی چیز کا جگر لے آتے ہیں، کسی جانور کا جگر نکال کے اس کے اوپر جو ہے عمل کرتے ہیں، اور پھر اس کے اندر سوئیاں وغیرہ لگا کے اس کو جو ہے مختلف جگہوں پہ رکھتے ہیں، یا دفناتے ہیں یا کچھ کرتے ہیں۔ یہ جو کالا علم کرنے والے ہوتے ہیں یہ لوگ ہوتے کون ہیں؟ یہ تو غیر مسلم ہی ہے، کسی کے دل میں جب تک ایمان رہتا ہے تو اس وقت تک وہ نہیں کر سکتا۔ ہاں کسی کے دل سے ایمان چلا جاتا ہے اور ذرا برابر بھی اس میں ایمان نہیں رہتا، اور وہ پھر جادو اگر کرتا ہے، سیکھتا ہے، کچھ بھی کرتا ہے تو اس کے ہاتھ میں پھر اثر ہوتا ہے، اور یہ وہی لوگ کرتے ہیں جو غیر مسلم ہے، مسلمان نہیں کر سکتا۔ اچھا یہ بتائیں کہ کالا علم جو ہوتا ہے اس سے کسی انسان کی موت ہو سکتی ہے کیا؟ یہ ضروری نہیں ہے کہ کالے علم سے ہی موت ہو۔ اللہ تعالیٰ نے جو موت کا وقت انسان کے لیے لکھا ہے، مثلا سمجھانے کی خاطر میں کہوں کہ ایک انسان کی موت اللہ تعالیٰ نے کالے یرقان سے رکھی ہے۔ اب یرقان کا سبب کیا بنا؟ کالا جادو بن گیا، کالا جادو آ گیا، اس کے جگر کو متاثر کر دیا اور یرقان ہو گیا۔ اب یرقان سے اس کی موت اللہ تعالیٰ نے اس طرح لکھی ہے، جس طرح اللہ نے لکھی ہے وہ ہوگی موت، تو اسی طریقے سے اس کے لیے سبب اللہ تعالیٰ جو ہے وہ لے آتے۔ یہ دنیا ہے، دار السبب ہے، تو وہ سبب آ جاتا ہے، تو وہ اس طریقے سے ہو سکتا ہے، لیکن بعین ہی ایک آدمی یہ سمجھتا ہے کہ ہم کالے علم سے قتل کرتے ہیں، ایک سیکنڈ کے اندر بندے کو ختم کرتے ہیں، اور یہ ہوتا ہے 2 دن کے اندر، ہفتے کے اندر، مہینے کے اندر یہ بندہ ختم ہو جائے گا، قبر میں چلا جائے گا، یہ ناممکن ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جو وقت مقرر کیا ہے ہوگا وہی۔ ہمارے ہاں جو مسلم لوگ ہیں وہ کیا کالا علم نہیں کر سکتے؟ جو غیر مسلم ہے وہی کالا علم کر سکتے ہیں؟ بالکل یہ بات درست ہے کہ جس کے دل میں ذرا بھی ایمان ہوگا تو وہ کالا علم نہیں کر سکے گا۔ کالا علم کی شرائط میں سے یہ ہے کہ مکمل ایمان سے بندہ پاک ہوگا تبھی اس کے ہاتھ میں اثر ہوگا، اور اگر ذرا بھی ایمان ہوگا اس کے دل کے اندر تو اس کے ہاتھ سے کالا علم کہ وہ نہ سیکھ سکتا ہے، اگر سیکھ بھی لیتا ہے تو وہ اگر کرتا بھی ہے تو اس کے ہاتھ میں کوئی اثر اس سے نہیں ہو سکتا۔ یہ جو کالا علم ہوتا ہے یہ انسان کے اوپر کیوں ہوتا ہے؟ مطلب یہ کس بہا پہ کروایا جاتا ہے؟ ہمارے ہاں کہا جاتا ہے، یہ دیکھا جاتا ہے کہ مختلف کالا علم بول سکتے ہیں کہ مختلف جگہوں پہ ہوتے ہیں، کہ اگر کسی کی جاب چلی گئی ہے تو ہم بولتے ہیں کہ ہم پہ کالا علم ہوا ہے، یا کوئی پڑھ نہیں پایا یا کچھ بھی ایسے حوالے سے کسی کی ڈیتھ ہوگی اگر بے درد، تو اس پہ بھی ہم بولتے ہیں کہ کالا علم ہوا ہے، تو اس کا کیا بولیں گے؟ تو یہ ہو بھی سکتا ہے اس طرح، البتہ میں نے موت کی پہلے وضاحت کر دی ہے۔
لیکن باقی چیزیں نوکری کا چلا جانا یہ کالے علم کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے، اور قدرت کا فیصلہ بھی ہو سکتا ہے، اس کا رزق وہاں سے ختم ہو گیا تو اللہ تعالیٰ نے ہٹا دیا، اور کالا علم بھی اس کا سبب بن سکتا ہے۔ تو اس طرح کے جو باقی زندگی کے اندر مختلف قسم کے واقعات ہیں وہ سب کچھ ہوتے رہتے ہیں، اور بسا اوقات اگر کوئی گھر ہوتا ہے تو وہ متاثر ہوتا ہے تو اس کے اندر بھی یہ ہوتا ہے کہ ان کے اندر خون کی چینٹیں پڑنا شروع ہو جاتی ہے۔ بہت ساری جگہوں پہ آپ لوگوں نے بھی دیکھی ہوگی، میں نے بھی بہت ساری دیکھی ہے کہ وہاں خون آتا ہے، روز جو ہے تازہ خون آتا ہے کسی چیز کا، اور پھر جو ہے اس کو لوگ صاف کرتے ہیں، تو اس کا بھی علاج ہونا چاہیے۔ اس طرح کے واقعات ہو تو یہ سب چیزیں جو ہے نارمل ہے، ہوتی رہتی ہے، یہ ممکن ہے کالے جادو کے اندر۔ اچھا، ایک انسان پر اگر کالا جادو ہے تو اس انسان کو اس کالے جادو کا کیسے پتہ چلے گا اور اس کا علاج کیا ہے؟ دو طرح کے انسان ہوتے ہیں، ایک تو یہ ہے کہ وہ 5 وقت کا نمازی ہے، قرآن پاک کی تلاوت کرتا ہے اور دائرہ اسلام کے اندر رہتا ہے، تو اس کو بہت جلدی اس کا علم ہو جاتا ہے، بھلے وہ عالم نہ ہو، عامل بھی نہ ہو، لیکن اس کو علم ہو جاتا ہے کہ وہ جب بغیر وضو کے گھومتا ہے تو اس کی اور کیفیات ہوتی ہے، اور جب وضو میں ہوتا ہے تو اور کیفیات ہوتی ہے، جب وضو کرتا ہے تو وہ فریش ہوتا ہے، نماز پڑھتا ہے تو فریش ہوتا ہے، تلاوت کرتا ہے تو فریش ہوتا ہے، اور جب ان چیزوں سے نکلتا ہے تو اس کے اوپر سستی غالب ہوتی ہے، تو اس کو اندازہ ہو جاتا ہے کہ میرے اوپر کچھ ہے۔ لیکن ایک انسان وہ ہے کہ یہ سب کچھ نہیں کرتا، نہ نماز پڑھتا ہے، نہ روزہ رکھتا ہے، اور نہ قرآن پاک کی تلاوت کرتا ہے، تو اس کو اس بارے میں علم نہیں ہو سکتا۔ اس کی تو ایک ہی زندگی، ایک ہی لائف چلتی رہتی ہے، تو وہ یہ تمیز نہیں کر سکتا کہ میرے اوپر کچھ ہے یا نہیں ہے، تو پھر وہ بیماری سمجھتا ہے کہ بھائی یہ میرے ساتھ کوئی میڈیکل کا مسئلہ ہے اور مجھے جو ہے ڈاکٹر سے علاج کرنا ہے، تو وہ اسی میں لگا رہتا ہے، یہ ہوتا ہے۔ تو اس کالے جادو کا طور کیا ہے؟ اس سے کیسے بچاؤ کیا جا سکتا ہے؟ عام طور پر تو یہی ہے کہ انسان جب اوراد، وظائف اور نماز وغیرہ سب کی پابندی کرتا ہے تو کالے جادو کا جو مکمل اثر ہے وہ انسان پہ نہیں ہوتا۔ چلیں اب ہم جنات کی طرف چلتے ہیں۔ یہ جو جنات ہوتے ہیں یہ عام انسان پر کیوں حاوی ہوتے ہیں؟ اس کی کیا وجہ ہوتی ہے؟ کیا جنات کو انسان نظر آتے ہیں؟ جیسے ہمیں ہے کہ ہم انسان جو ہیں وہ جنات کو نہیں دیکھ سکتے، لیکن جنات ہیں وہ انسانوں کو کیا دیکھ سکتے ہیں؟ ہاں، یہ بالکل جنات دیکھ سکتے ہیں، اور ہمارا نہ دیکھنا جو ہے اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ جنات کے جو جسم ہے وہ بہت ہی لطیف ہوتے ہیں۔ لطیف کا مطلب یہ ہے کہ بہت ہی باریک ہوتے ہیں۔ باریک اس طرح ہوتے ہیں کہ ایک ہوا کی طرح ہوتے ہیں۔ اب ایک ہوا چل رہی ہے، مثلا جی پنکھا ہے اور یہ ہوا دے رہا ہے، تو ہمیں وہ چیزیں کپڑے ہلنا تو نظر آتی ہے، لیکن وہ جو ہوا ہے وہ ہمیں نظر نہیں آتی۔ تو جنات کا جو جسم ہے اسی طریقے سے ہوتا ہے۔ اب بہت سارے، ایک جن جب اپنے آپ کو لمبا کرتا ہے ہوا کی طرح تو وہ آسمان تک پہنچ جاتا ہے، اور اگر کوئی مٹھی کے اندر ہزاروں جنات آ جائے تو آپ مٹھی بند کر لو تو آپ کی مٹھی کے اندر ہزاروں جنات بھی بند ہو سکتے ہیں۔ تو ان کے جسم اس طریقے سے ہے، اس وجہ سے وہ ہمیں دکھائی نہیں دے رہے۔ اور انسانی جسم تو یہ ہے کہ وہ بھاری جسم ہے، وہ سب کچھ نظر آتا ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ کن لوگوں کے اوپر ان کا اثر ہوتا ہے، تو زیادہ تر تو ہم نے جو معاشرے کے اندر دیکھا ہے، خواتین اس کی زیادہ شکار رہتی ہے، اور خواتین کے اندر احتیاط بالکل بھی نہیں ہوتی۔ بعض خواتین بالکل بھی احتیاط نہیں کرتی، اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ وہ باہر نکلتی ہے تو پرفیوم وغیرہ لگا لیتی ہے، یا رات کو جو ہے قبرستانوں میں سے گزر لیتی ہے، یا کسی کچرا کنڈی سے بھی گزر جاتی ہے۔ ان وجوہات کی وجہ سے بھی ہوتی ہے، اور بسا اوقات ایک خاتون کے اوپر جنات ہوتے ہیں اور دوسری خواتین اس کو پکڑتی ہے، اس کو جو ہے اس سے باتیں کرنے لگ جاتی ہے، اور اس طرح کرنے سے بھی وہ جنات اس کے ساتھ بھی ہو جاتے ہیں۔ جنات کے بچے جو ہوتے ہیں وہ کھیل رہے ہوتے ہیں، اگر ہم کوئی پتھر اٹھا لیتے ہیں تو اس سے بھی ایسے ہوتا ہے کہ جنات ایک انسان پر حاوی ہو جاتے ہیں۔ وہ بولتے ہیں کہ اگر ان کا واضح ہو کہ یہ اس نے ہمارا بچہ کھیل رہا تھا تو اس نے وہ پتھر اٹھا کر سائڈ پر مار دیا۔ کیا ایسے ہوتا ہے؟ یا کسی درخت کے نیچے پیشاب وغیرہ کرو اس سے بھی جنات حاوی ہوتے ہیں؟ دو باتیں ہیں۔ تو پہلی بات تو یہ ہے کہ ان کے بچے کو نقصان پہنچ جائے تو جنات حاوی ہو جاتے ہیں۔ حد تک اس کے اندر حقیقت ہے، اور ایک حد تک جو ہے کچھ بھی نہیں ہوتا اس کے اندر۔ ایک بات تو یہ ہے کہ جنات کے اوپر اگر اس طرح اس کے بچے اگر کے ساتھ کچھ ہو جائے
تو یہ تو ایک ہوا ہے، اگر پتھر بھی لگتا ہے تو اس کو کوئی ہوتا نہیں ہے اس طرح، زیادہ تر کچھ بھی نہیں ہوتا، ویسے بھی مر جاتے ہیں۔ ہاں ایک صورت اس کی یہ ہے کہ جب جنات بوڑھے ہو جاتے ہیں، معمر بن جاتے ہیں، ان کی عمریں بہت لمبی ہوتی ہے، بہت زیادہ لمبی عمروں والے ہوتے ہیں، اوسطاً عمر ان کی 500 سال ہے، اوسطاً عمر سے اوپر جو ہے ہزاروں سال یہ جیتے رہتے ہیں۔ تو جب یہ معمر بن جاتے ہیں تو یہ پھر سانپ کی شکل اختیار کر لیتے ہیں، سفید سانپ کی شکل میں ہوتے ہیں، تو وہ پھر ہمیں سانپ نظر دکھائی دیتے ہیں، اور اس صورت میں اگر کوئی اس سانپ کو مار دیتے ہیں تو جنات پھر حاوی ہوتے ہیں۔ اچھا آپ یہ بتائیں کہ جنات اور انسان کا ملاپ ہو سکتا ہے کیا؟ شرعاً یہ جائز نہیں ہے، جنات اور انسانوں کا ملاپ شریعت کے اندر کوئی جواز اس کا نہیں ہے، لیکن خبیث قسم کے جو جنات ہوتے ہیں وہ اسی طاق میں رہتے ہیں کہ کسی بھی طریقے سے ہم کسی بھی خواتین کی عزت تک پہنچے اور ان کی عزت لوٹے، اور اس طرح کے معاشرے کے اندر بہت سارے حالات اور ہم نے دیکھے ہیں کہ اس طرح بہت ساری خواتین اس کی متاثر ہیں۔ پہلے تو آپ یہ بتائیں کہ جنات حاضر آپ خود کرتے ہیں کہ خود بخود ہوتے ہیں؟ اگر ہم چاہے تو ہم پھر خود کرتے ہیں، اور اگر ہم نہ چاہے، کبھی وقت ہمارے پاس اتنا نہیں ہوتا، اکثر یہ ہوتا ہے کہ وقت کم ہی ہوتا ہے، تو ہم جنات کو حاضر نہیں کرتے۔ حاضر کرنے میں، حاضر کرنا یہ کمال نہیں ہوتا، علاج جو ہے یہ کمال ہی ہوتا ہے اس کا۔ کبھی ایسا ہوا ہے کہ آپ نے جنات کو حاضر کیا ہو لیکن آپ سے ان کا علاج نہ ہوا ہو، تو اس سے کوئی نقصان ہوتا ہے؟ یہ ہوتا ہے کہ شروع میں اس طرح ہوتا تھا ہمارے ساتھ، جب پہلے میں نے جب شروع میں علاج شروع کیا تھا، تو جب علاج درمیان میں ہم لاپرواہی بھی زیادہ تھی تو درمیان میں چھوڑ دیتے تھے، یا وہ مریض ہی نہیں آتا تھا تو پھر جنات ایک وقت تک ہمیں تنگ کرتے تھے۔ لیکن اب اللہ کا فضل ہے، کرم ہے کہ اب اگر کوئی ایک دن کا علاج لے جاتا ہے تو جو 10 دن کے بعد بھی چھوڑ دیتا ہے، یا 40 دن کا علاج ہے یا 2 مہینے کا علاج ہے اور وہ 10 دن کرتا ہے چلا جاتا ہے، تو ہمیں اس کا کوئی فرق نہیں پڑتا اتنا۔ تھوڑا بہت تو یہ ہمارے ساتھ ویسے بھی لگا ہوا مسئلہ ہے تو چلتا رہتا ہے، لیکن ہمیں زیادہ ہم اس کے متاثر نہیں، اس سے نہیں ہوتے ہم متاثر۔ کبھی آپ کے ساتھ ایسا ہوا ہے کہ آپ نے جنات کو حاضر کیا ہو، اس سے آپ کو نقصان پہنچا ہو؟ نہیں، ایسے کبھی ہوا نہیں ہے کہ اس طرح کوئی نقصان بھی نہیں ہوا، لیکن ان کا نقصان یہ ہے کہ یہ بندے کو تھوڑا بہت دباتے ہیں، یا نیند میں دبا لیتے ہیں، یا نیند میں تنگ کرتے ہیں۔ کوشش ان کی یہ ہوتی ہے کہ یہ زیادہ تر انسان کو ڈراتے ہیں، اور ان کی سب سے بڑی کوشش یہ ہوتی ہے، لیکن چونکہ ہم نے بھی پہلے اس کے بہت سارے چلے کیے ہیں، قبرستانوں میں بھی کیے ہیں، جنگل میں بھی کیے ہیں، اور سمندر کے کنارے بھی کیے ہیں، تو یہ چیزیں ہم بہت ساری دیکھ چکے ہیں، تو اس وجہ سے اب ہمارے اندر وہ خوف اب باقی نہیں ہے، تو اس وجہ سے ہم ان کے خوف میں جو ہے وہ نہیں پھنستے ہیں، تو اسی وجہ سے جو ہے یہ ہمارے اوپر جو ہے کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ اچھا مولانا صاحب، آپ نے جیسے ہمیں بتایا کہ کالے علم سے ایک انسان کی موت نہیں ہو سکتی، یہ ہو سکتا ہے کہ انسان کو کالے علم کے ساتھ ساتھ کوئی بیماری ہو جس وجہ سے اس کو موت ہو سکتی ہے اور وہ اس پہ زیادہ حاوی ہو سکتا ہے، لیکن اس کے بظاہر اگر ہم دیکھیں کہ جنات جو ہوتے ہیں، جنات کی وجہ سے انسان کو اتنی تکلیف پہنچتی ہے، کیا اس تکلیف کی وجہ سے انسان کی موت ہو سکتی ہے؟ نہیں، ضروری نہیں ہے کہ جنات کی وجہ سے انسان کو تکلیف جو ہے موت ہو، یہ ضروری نہیں ہے۔ بسا اوقات یہ ہوتا ہے کہ جنات کسی کو پہاڑ سے گرا دے تو موت تو واقع ہو گئی، تو اس طرح ہوتا رہتا ہے، لیکن بذات ہی ہم یہ کہیں کہ جن کسی کو مار سکتا ہے تو یہ غلط ہے،